السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ، الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ہمارے بھائیوں کے طہارت، وضو، نماز پہ سوالات ہیں۔ میں طہارت کے، وضو، غسل کے سوالات پہلے کرنے والا ہوں۔ پہلا سوال سنتے ہیں۔ باقی ایک اور مسئلہ بتا دیں کہ یہ جس طرح ہم چھوٹا پیشاب کرتے ہیں نا تو ہم پتھر سے وہ صفائی کرتے ہیں، تو اس کے بعد اگر نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو ڈائریکٹ وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا پھر استنجا لازمی ہوتا ہے؟ اگر پتھر سے کیا ہوا ہے تو واپس استنجا لازمی ہوگا پانی سے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ بھائی نے پوچھا ہے کہ اگر ہم استنجا یعنی طہارت جو ہے نا، پیشاب ہو یا پاخانہ ہو، میں اس میں پاخانے کا بھی شامل کر دیتا ہوں، دونوں کیسز میں اگر ہم نے پتھر سے طہارت کی، صاف کیا، تو کیا پانی سے بھی کرنا بعد میں لازمی ہے استنجا نماز پڑھنے کے لیے؟ تو دیکھیں، یہ اب بہت سارے لوگ جو شہروں میں رہتے ہیں انہیں تو یہ مسئلہ اب ہے ہی نہیں، انہیں بالکل پتہ ہی نہیں ہوگا۔ اتنا کمفرٹیبل لائف سٹائل ہو گیا، بلکہ سپوائلڈ لائف سٹائل ہو گیا ہے کہ اگر ان کو پانی نہ ملے تو پتہ نہیں یہ کیا کریں گے۔ ساؤتھ افریقہ کا واٹر کرائسس سے سبق سیکھیں، وہاں کتنی مصیبت آئی ہوئی ہے کہ ٹوائلٹس بھی اگلوں نے بند کیے ہوئے کہ زیادہ فلشنگ نہ کرے۔ تو یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے، آگے آنے والا ہے، اللہ نہ کرے میں اور آپ اس آزمائش سے گزریں، سبق سیکھیں کہ طہارت کے اور بھی طریقے ہیں۔ بھائی آپ کے لیے میں آسان بات بتاتا ہوں۔ دیکھیں، یہ جو طہارت کے مسائل ہیں نا، پیشاب پخانے کے، ایون وضو، غسل، یہ سارے آپ کو صحیح مسلم، صحیح بخاری، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، ساری سنن کی 4 بڑی جو کتابیں وہ، یا بخاری مسلم، سب میں طہارت کا جو ہے نا کتاب الطہارہ وہ پڑھنا شروع کر دیں، علم ملے گا۔ سیمپل کے طور پر میں آپ کو امام ترمذی سے بتاؤں گا، کیونکہ یہ جو سنت کی باتیں ہیں نا، یہ زیادہ سنن اربعہ جو ہے نا، کون سی؟ نسائی، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، ان 4 میں سنت کی ڈیٹیلز بہت ملتی ہیں آپ کو الحمدللہ، اور ان کے اوپر حکم بھی لگے ہوئے ہیں۔ زیادہ صحیح جو ہے وہ آپ کو نسائی، سنن نسائی اور ترمذی اور ابو داؤد میں زیادہ صحیح ملیں گی، ابن ماجہ میں ذرا کم ہوتی ہیں صحیح، مطلب وہ تھوڑا سا اس میں موضوع بھی روایت آ جاتی ہیں۔ بہرحال میں آپ کو بتاتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اختیار دے رکھا ہے، ہمارے پاس چوائس ہے۔ کچھ حدیثیں ہیں جس سے پتہ چلا کہ جب آپ کو اہل مدینہ کا پتہ چلا نا کہ ان کی طہارت کا فرشتوں نے ذکر کیا، یہ آپ کو بخاری مسلم میں ملے گا، تو وہ قرآن میں آیتیں بھی جب اتری، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، سورہ توبہ۔ تو آپ نے پوچھا کہ تم کیسے اپنی طہارت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم یا رسول اللہ پانی استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ نے کہا بس یہی ہے۔ اس سے کچھ اہل علم نے کہا کہ پانی جو ہے نا وہ اب ہو گیا افضل، اور کچھ نے کہا نہیں لازمی ہو گیا۔ زیادہ صحیح بات جو ہے نا وہ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں، امام ترمذی آپ کو بتائیں گے ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے۔ حدیث ہے، ہاں، جامع ترمذی، حدیث نمبر 16، باب الاستنجاء بالحجارہ، باب الاستنجاء بالحجارہ، پتھر کا استعمال کرنا طہارت کے لیے۔ اس پہ بڑی تفصیل سے حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 16۔ تو اس کے جو آخر میں امام ترمذی کے کامنٹس ہیں نا، جو ترجموں میں اکثر نہیں ملتے، یہ حدیث تھی اصل میں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا کہ ہم قبلے کی طرف رخ نہ کریں باتھ روم یا پیشاب کرتے وقت، اور پیٹھ بھی نہ کریں، نہ چہرہ ہو نہ پیٹھ ہو، خاص طور سے یہ جو فیس کرنا قبلے کی طرف منہ ہو پخانے کرتے وقت، تو وہ منع ہے۔ پیٹھ کا بھی منع ہے، زیادہ فیس کا ہے۔ تو پھر آپ نے کہا کہ سیدھے ہاتھ سے، یمین سیدھے ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا، سیدھے ہاتھ سے طہارت نہیں کرنی، پتھر سے صفائی کرنی ہے یا پیٹھ کو دھونا ہے، کوشش کریں لیفٹ ہینڈ استعمال کریں۔ تو آپ نے منع کیا سیدھے ہاتھ سے نہیں کرنا، اور آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی منع کیا کہ 3 سے کم پتھر نہ استعمال کرو، لیس دین 3 stones۔ نہانا ان نستقبل القبلہ بغائط او بول، نمبر 1، او نستنجی بالیمین، نمبر 2، او ان یستنجی احدنا باقل من 3 احجار، او نستنجی برجیع او بعظم۔ اللہ اکبر، یہ کتنی پیاری بات ہے کہ 3 سے کم پتھر نہ استعمال کریں۔ وہ اصل میں یہاں پہ پھر اس کا مفہوم یہ نکلا کہ جو پخانہ ہے نا، نمبر 2 باؤل، اس کے اندر آپ نے جو پخانہ کرنا ہے نا، اس میں کوشش کریں کہ آپ 3 پتھر کم از کم استعمال کریں تاکہ پراپر صفائی ہو۔ یہ مقصد تھا۔ ایک سے بھی جائز ہے، لیکن یہ کراہت ہے کہ بالکل ایک ہی استعمال ہو اگر بالکل نہیں ملتا۔ مگر یہاں پر جو اصل بات ہے نا، اس میں جو ایک چیز منع کی وہ ہے یہ جو ہوتا ہے نا جانوروں کا وہ گوبر وغیرہ، سوکھا خشک گوبر اور ہڈیاں، یہ نہیں استعمال کرنی صفائی کے لیے، یہ اس میں لکھا ہوا ہے، یہ منع ہے۔
کیوں؟ اور یہ خاص طور سے یہ حدیث تب نازل ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کی وحی ہوئی یہ جب لیلۃ الجن آئی، وہ رات جب جن آپ سے ملے نا، جنوں نے آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھی، اس رات یہ پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تمہارے بھائی جن جو ہیں ان کا اس میں رزق ہوتا ہے، تو ان کا رزق کے اندر یہ گند نہ مطلب کرو، یہ استعمال کرتے ہیں وہ اپنے کھانے پینے کے لیے، پتہ نہیں وہ کیسے کرتے ہیں، ہڈیوں کے بارے میں پتہ ہے اس پہ گوشت دوبارہ آ جاتا ہے۔ تو خیر اصل اب نقطے پہ آتے ہیں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اسلاف کا کیا عمل تھا۔ وہ کہتے ہیں امام نسائی وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم وَمَنْ بَعْدَهُمْ رَأَوْا أَنَّ الْإِسْتِنْجَاءَ بِالْحِجَارَةِ يُجْزِئُ وَإِنْ لَمْ يَسْتَنْجِ بِالْمَاءِ إِذَا أَنْقَى أَثَرَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَبِهِ يَقُولُ الثَّوْرِي وابن المالك والشافعي وأحمد وإسحاق۔ یہ حدیث نمبر 16 میں کامنٹس ہیں، اور بھی میں آپ کو ایک اور جگہ کامنٹس پڑھ کے بتاتا ہوں جو تراجم میں اکثر نہیں ملتے۔ وہ کیا ہے؟ اچھا وہ لیلۃ الجن کا جو ذکر ہے نا، وہ حدیث نمبر 18 ہے جامع ترمذی کی، وعلیہ العمل عند اہل العلم۔ اچھا یہ حدیث نمبر ہے 19 جامع ترمذی کی۔ پچھلی کا میں ترجمہ بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل علم صحابہ میں کچھ مجتہد جو صحابہ کا مقام تھا نا، بڑے بڑے عشرہ مبشرہ جیسے لوگ جو ہیں، ان میں اکثریت عشرہ مبشرہ کی آ جاتی ہے، وہ مجتہدین کہلاتے ہیں، اونچا ان کا مقام ہے، ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ اور اس کے علاوہ اہل علم انہوں نے پتھر سے طہارت کرنے کو جائز سمجھا ہے، چاہے وہ نمبر 1 ہو یا 2۔ یہاں اصل مسئلہ یہ ہے، اور اکثر وہ اس کو تب لیتے تھے جب پانی میسر نہ ہو۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اب یہ حدیث نمبر جو ہے نا 19، اس کے بھی اندر کامنٹس میں امام ترمذی سلف کا بتاتے ہیں فہم کہ وہاں اصل میں حدیث کیا تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ کہتی تھیں کہ اپنے عورتوں کو کہتی تھی اپنے شوہروں کو کہو کہ پانی سے اپنے آپ کو صاف کیا کریں، پانی سے صاف کریں، ریکمنڈیشن بہتر ہے۔ تو اس پر انہوں نے بتایا کہ وعلیہ العمل عند اہل العلم یختارون الاستنجاء بالماء وان كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم فانه مستحب الاستنجاء بالماء ورأوه افضل۔ یہ جو میں نے آپ کو واقعہ بتایا نا کہ جب پانی کا پتہ چلا کہ اللہ فرشتے ان کی طہارت کے تذکرے کرتے ہیں اہل مدینہ کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور پتہ چل گیا پانی کا، پھر آپ نے اس کے اوپر تاکید شروع کر دی۔ تو اہل علم جو ہیں وہ پتھر سے طہارت کرنا، چاہے وہ پیشاب ہو یا پخانہ ہو، اپنی صفائی کرنا، اس کو یاد رکھنا لیفٹ ہینڈ سے جائز سمجھتے تھے آپ کے پاس اختیار ہے دونوں کاموں کا، یا پتھر سے کر لیں یا پانی سے۔ لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا کہ بس اب یہ ہوگا، اس کو انہوں نے ایز اے ایمفیسس لیا، فرض واجب نہیں لیا، تو انہوں نے کہا کہ لیکن جب ان کے پاس جب اختیار آتا تھا کہ یا استنجا پانی سے کریں یا پتھر سے کریں، وہ پسند کرتے تھے کہ پانی سے کیا جائے، پانی سے کرنے کو افضل سمجھتے تھے، بہتر بڑھ کر سمجھتے تھے۔ مگر کسی نے یہ نہیں کہا کہ چونکہ آپ نے پتھر سے کیا استنجا لہٰذا اب پانی بھی ڈالو۔ کلیئر ہوگی بات؟ یہ میں نے آپ کے سامنے ذرا پڑھنا ضروری سمجھا، کیونکہ یہ جو کامنٹس ہوتے ہیں نا امام ترمذی کے، اس میں وہ سلف کا عمل بتاتے ہیں، یہ کیونکہ انہوں نے وہ زمانہ دیکھا ہوا ہے جب تابعین تبع تابعین وہ نسل زندہ تھی الحمدللہ، تو ان سے آپ نے ان کا عمل دیکھا اور اصحاب اور اہل علم کا سارا عمل بتا دیا آپ کو، تو پتہ یہ چلا، لہٰذا آپ کا سوال اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ضروری تھا۔ مختصراً میں یس نو کر دیتا، دلیل سے میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ پانی کا استعمال ہے افضل اذا کان میسر، اگر میسر ہو گیا، اگر نہیں ہے میسر تو بالکل پتھر سے استنجا کرنے پر نماز جائز ہے۔ اسی پر کچھ ماڈرن فقہا نے استدلال لیا کہ آپ جیسے جہاز میں کسی سفر میں ایسی جگہ جہاں پہ آپ کو پتھر بھی نہیں ملتا، وہاں آپ کو مل گیا ٹیشو پیپر جو ہے اس کا سورس کیا ہے؟ لکڑی ہے، بور ہے، نہ تو ہڈیاں ہیں نہ ہی وہ ہے گوبر، سمجھ گئے؟ کاؤ ڈنگ گوبر ہے، کوئی بھی جانوروں کا یہ جو خشک ہوتا ہے نا، یوریا کھاد کے لیے استعمال بھی ہوتا ہے، وہ نہیں ہے یہ تو وہاں پر علماء نے کہا کہ ایسے موقع پر اگر آپ کے پاس پانی نہیں میسر تو آپ ٹیشو بھی استعمال کر سکتے ہیں، جائز ہے، نماز ہو جائے گی۔ یہ بھی بات اس میں کلیئر ہوگی، ٹیشو پیپر، ٹوائلٹ پیپر استعمال کرنا پانی کی جگہ، یاد رکھیے گا یہ بہتر نہیں ہے۔ یہاں پہ لوگ جو ہر وقت ٹیشو پیپر استعمال کرتے ہیں نا، پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، گندگی اور وہاں فنگس اور کئی مسئلے ہوتے ہیں۔ پانی بہترین طہارت کی چیز ہے، مگر اگر نہ میسر ہو، ایسے علاقے ہیں جہاں پانی کم میسر ہے، پانی کو بچانا ضروری ہوتا ہے،
آپ وہاں پہ پتھر استعمال بھی کر لیں اور ٹیشو بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹیشو کا بھی سن لیں۔ تو امید ہے کہ یہ معاملہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اس میں کافی میں نے دلائل آپ کے سامنے رکھے ہیں، جامع ترمذی سے میں نے یہ پڑھے، اور یہ جتنی میں حدیثیں پڑھ رہا تھا آپ کے سامنے 16 17 18 19 اوپر تلے، یہ ساری صحیح ہیں۔ اس میں اور بھی آپ کو مسائل پتہ چل گئے کہ قبلہ رخ ہو کے نہیں پخانہ کرنا، یعنی آپ کی جو لیٹرینیں بنی ہوئی ہیں یا آپ جہاں بیٹھ رہے ہیں کوشش کریں آپ قبلہ نہ بالکل سامنے آپ کے آتا ہو، اور آپ نے سیدھے ہاتھ سے نہیں صفائی کرنی، پانی ڈالیں سیدھے ہاتھ سے، صفائی جو ہے وہ الٹے ہاتھ سے کرنی ہے۔ ایون اف یو آر رائٹ ہینڈیڈ لیفٹ ہینڈیڈ ڈز ناٹ میٹر، یہ کام صفائی جو بول کی ہے نا، یا پتھر سے جو صفائی ہوگی یا ٹیشو سے یا ہاتھ سے دھونا ہوگا، یہ لیفٹ سے ہوگا، یہ حکم ہے۔ اور اس پہ الحمدللہ امت بچپن سے جانتی ہے، سب کو ہمیں ماں باپ نے سب سکھایا، یہ سینہ بسینہ علم چلا آ رہا ہے، اس میں سب جانتے ہیں الحمدللہ۔ اسی لیے آپ دیکھیں کسی مستری سے کسی بلڈر سے پوچھیے گا، جب وہ گھر بناتے ہیں، مسلمان جو بلڈرز ہیں وہ ہمیشہ میک شور کرتے ہیں آپ کے ٹوائلٹ جو ہے نا وہ کعبے کے رخ نہ ہو، نہ سامنا آگا پیچھا دونوں نہ ہو، یعنی فرنٹ اور بیک دونوں کعبے کی طرف نہیں آنی چاہیے۔ اس طرح سے وہ بناتے ہیں جو مسلمان بلڈرز ہیں، ان کو نہیں پتہ ہو تو آپ بتائیے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ہے سارا معاملہ، اور یہ اکثر حدیثیں آپ کو بخاری مسلم میں بھی ملیں گی۔ یہاں ذرا اہل علم کا عمل بھی سامنے آ گیا نا، صحابہ اور تابعین تبع تابعین کا انہوں نے آپ کو کوٹ کر دیا امام ترمذی نے، تو بہت اچھی چیز ہے۔ امید ہے اس سے آپ کو مجھے فائدہ ہوگا، واللہ اعلم۔